السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس نے ہمیں جینے کے لیے وہ سارے طریقے اور وہ سارے قاعدے قانون بہت واضح طور سے بتلا دیے ہیں، جس سے انسان ایک صاف شفاف واضح زندگی گزار سکے۔ انہی تعلیمات میں سے ایک عظیم تعلیم یہ ہے کہ انسان پاکی کو اختیار کرے، خود پاک رہے، اپنے معاشرے اور اپنے آس پاس کو پاک بنائے رکھے، اپنا گھر، اپنا کپڑا، اپنا راستہ، ہر چیز پاک صاف ہو۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کے محلے سے گزرو تو ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ گندگی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کا 70 سے زیادہ اور 80 سے کم درجہ ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے ادنا درجہ راستے سے گندگی کو صاف کر دینا ہے۔ اور آج ہمارا کیا طریقہ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور کوڑا پھینک دیتے ہیں باہر، گھر میں بیٹھے بیٹھے کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ کون چل رہا ہے، کون گزر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس سے بے فکر۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہم نے زندگی کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو چیزیں دی ہیں ان کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم نے ان کو سمجھا ہوتا تو ہمارا یہ فعل ہرگز نہ ہوتا کہ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے کوڑا پھینک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیت الاذی عن طریق الناس، لوگوں کے راستے سے گندگی کو ہٹا دو۔ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے کہ لوگوں کے راستے سے گندگی ہٹا دو، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو، اور اس میں کوئی برا سمجھنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، پتھر پڑا ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جسے ہم اگر ہٹا دیں گے تو نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، نہ اس سے ہم کو گندگی لگے گی، بلکہ چلنے والوں کو آسانی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ہم نہیں ہٹاتے۔ اس لیے وہاں اپنے کالر کی وجہ سے یا اپنی ناک کی وجہ سے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ کالر اور ناک، یہ دونوں چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ ایک متواضع زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کی ہمیں ہدایت دی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بناتی ہیں؟ متواضع۔ بسا اوقات راستے میں کھانا پڑا ہوتا ہے، روٹیاں پڑی ہوتی ہیں، وہ بھی ہم نہیں ہٹانا چاہتے۔ اگر کسی نے ہٹا دیا تو لوگ بڑا برا سمجھتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں جیسے اس نے خود پھینکا ہو۔
پھینکنے والا کوئی بھی ہو، تو پھینکنا غلط ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ راستے میں کھانا پڑا ہے اسے ہٹا دینا تو بدرجہ اولا ضروری ہے، کیونکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ آپ ایسی جگہ پر رکھ دیجئے جہاں سے جانور کھا لے، یا اگر کسی کو کوئی ضرورت مند ہو تو وہ اٹھا لے۔ آپ اس کھانے کو ضائع نہ کریں، اور چلتے ہوئے اگر دکھ رہا ہے تو اس کو ایسی جگہ پر ضرور رکھ دیں کہ جانور آرام سے کھا سکے، گندگی کے بیچ میں نہ رہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اسی لیے ہر جگہ کوڑا رکھنے کے لیے الگ الگ باکس ہوتا ہے، الگ الگ ڈسٹ بن ہوتی ہے، الگ الگ جگہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی، ہم تو غیر مثقف، غیر مہذب قوم۔ اس وقت اگر مسلمانوں کو کہا جائے، اور خصوصاً ہمارے معاشرے کو، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ تہذیب ہے نہ ثقافت ہے، کچھ بھی نہیں بچا، صرف بچا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نام بچا ہے بس۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک مسلمان انسان ایک راستے سے گزرا کہ جس میں کانٹے دار درخت پڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ لَأُمِيتَنَّ هَذَا الشَّوْكَ، میں اس کانٹے کو اپنے اس راستے سے، مسلمانوں کے راستے سے ضرور ہٹا دوں گا۔ میں اس کانٹے کو، اس کانٹے دار درخت کو ضرور ہٹاؤں گا تاکہ کسی مسلمان کو نقصان نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اس کے سارے گناہ اللہ نے دھل دیے، اس کو جنتی بنا دیا۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے کانٹے دار درخت کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ اور جب ہم یہی سوچ کر اگر اپنی زندگی گزاریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کو اپنانا ہے، اپنی ناک کو نیچی رکھنی ہے جس طرح اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ویسا بنائے گا کہ ہر انسان یہ سوچے گا کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں جس طرح فلاں بن فلاں زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا دیا ہے، جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اگر ہم اس راستے کو اپنا لیں تو ہم ایک اسوہ اور قدوہ ضرور بن جائیں گے، خود کے لیے بھی۔ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں مسلمانوں، یہ بہت عظیم شے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، چھوٹی سی دعا ہے، اور اس دعا کے اندر بہت سارے مسلمانوں کو یہ دعا بھی نہیں یاد ہوتی کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے کافی ہو سکے، ان کی رہنمائی کرے رب العالمین، ان کو ہدایت دے، گھر کے اندر ان کی حفاظت کرے، باہر جو ان کی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اسی لیے جب گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو دعا پڑھتا ہے بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ دعا ایک مسلمان یا ایک انسان پڑھتا ہے، مسلمان ہی پڑھتا ہے، غیر مسلم کہاں پڑھیں گے اس کو؟ یہ اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو بہت بڑی خصوصیت دی ہے، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا اور کہتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تو ہدایت پا گیا، تو محفوظ کر دیا گیا تیری، اور تجھے اللہ رب العالمین کی امان حاصل ہے، تجھے اللہ رب العالمین کی امان حاصل ہے۔ یہ دعا چاہے داخل ہونے کی ہو یا خارج نکلنے کی ہو یا اندر جانے کی ہو، یہ دونوں دعا
ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمانوں آپ کو جو زندگی گزارنی ہے وہ زندگی ویسی ہونی چاہیے جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر رہے ہیں اپنے امور باطنی کے اندر، یعنی آپ کی تجارت جو آپ کر رہے ہیں آپ اسے چھوڑ کر آ رہے ہیں، وہ کون جانتا ہے وہ قسمہ کیا ہونے والا ہے، وہ اللہ کے حوالے کر کے آ رہے ہیں۔ اب آپ کو اپنے گھر اور آس پاس کی چیزوں کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ کب؟ جب آپ اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، اس کو بنائیں گے، سنواریں گے، تب اللہ رب العالمین اس پر خوش ہوگا اور انعام دے گا۔ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم گزاریں، بس، اور کوئی دوسرا مطلوب نہیں ہے۔ چاہے آپ صبح سے لے کر شام کو سونے تک اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا محاسبہ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ اسلام نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ ہم منظم زندگی گزاریں اسلام نے کچھ ہم سے نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں۔ صبح سو کر اٹھے اس وقت سے لے کر رات کو سونے تک صرف ایک تنظیم، یعنی ایک بہت ہی نپی تلی زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے۔ اور اگر ہم نے اس نپی تلی زندگی جو قاعدہ اللہ نے دیا اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارا تو ہم صحت یاب بھی رہیں گے، بہت ساری پریشانیوں سے بھی دور رہیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کبھی بھی کسی انسان کے راستے میں کوئی تکلیف آئے، اگر اسے ہٹا سکو ضرور ہٹاؤ، چاہے چلتے ہوئے، چاہے گزرتے ہوئے، چاہے کہیں بھی۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی، آپ کو یہ طاقت دی کہ آپ کسی مسلمان کے راستے سے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، کسی مسلمان سے آپ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں تو ضرور دور کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیت الاذی عن طریق الناس فہو عمل یدخلک الجنہ، لوگوں کے راستے سے گندگی کو ہٹا دینا ایسا عمل ہے جو تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ کسی طرح کی بھی گندگی، یہ عام گندگی جو راستوں میں، اس کے علاوہ بھی اگر کسی انسان کو تکلیف ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس سے تکلیف کو دور کرنے کی، آپ اس سے تکلیف کو دور کر دیجئے، چاہے چند کلمات کے ذریعے سے ہی، اپنی 2 لفظ باتوں کے ذریعے سے ہی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ خیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔